ایک ماں بہت عرصے سے تکلیف میں تھی۔ گھٹنوں کا درد، کمر میں درد، پٹھوں کا کھچاؤ، پورے جسم میں درد اور کمزوری۔ کسی نے کہا گھٹنے تبدیل کروا لو، کسی نے کہا گھٹنوں میں انجیکشن لگوا لو، لیکن اصل مسئلہ گھٹنوں میں نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو گردن میں موجود پیراتھائرائڈ گلینڈز میں تھا۔ میرا نام ڈاکٹر کاشف ہے اور میں پچھلے 20 سال سے پیراتھائرائڈ اور تھائرائڈ کے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے آپریشن کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک مریضہ کی سچی کہانی انہی کی زبانی سنواؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میرے جسم میں نا پین سٹارٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ، گھٹنوں کا مسئلہ ہو گیا تھا، کندھوں میں درد شروع ہو گئی تھی، ویسے ہی مطلب نا کافی شدید پین تھا، آپ کو گھٹنے چینج کرنے پڑیں گے۔ اچھا جی، اس نے مجھے کہا، تو میں نے پھر گھر والوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں گھٹنے تو فی الحال آپ چینج نہ کروائیں، ایسا کریں کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن ملتے ہیں، وہ انجیکشن لگوائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے دونوں گھٹنوں میں انجیکشن لگائے، لیکن اس سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ دائیں طرف لیفٹ میں پین سٹارٹ ہوتا تھا تو پاؤں تک جاتا تھا۔ اچھا میں زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ پاؤں میں سوئی چلنے لگ جاتی تھی۔ یہ کہانی ایک مریضہ کی نہیں بلکہ ان سینکڑوں لوگوں کی ہے جو کہ بغیر تشخیص کے درد کی گولیاں یا غلط ڈائریکشن میں علاج کرواتے رہتے ہیں۔ اب میں آسان الفاظ میں آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہماری گردن میں 4 پیراتھائرائڈ گلینڈز موجود ہوتے ہیں، 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ میں۔ اگر ان میں سے ایک یا زیادہ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیلشیم لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کے جسم پہ 2 طریقوں سے اثرات آتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ کیلشیم لیول آتا کہاں سے ہے؟ دراصل ہڈیاں اور ہمارے دانت یہ سورس آف کیلشیم ہے، یہاں سے باڈی کیلشیم کھینچنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں بھربھری اور کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے فریکچر کا رسک بڑھ جاتا ہے، دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب باڈی میں کیلشیم کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پہ اثرات آتے ہیں۔ ہمارے دماغ پہ یہ اثر آتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ڈپریشن، کچھ لوگوں میں چڑچڑاپن، کچھ لوگوں میں بہت زیادہ غصہ آنا، موڈ کی فلکچویشنز بہت کامن ہو جاتی ہیں۔ اس کے اثرات ہمارے معدے پر بھی آتے ہیں، معدے میں بار بار السر بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبلبے کی بار بار سوزش ہو سکتی ہے۔ ہائی کیلشیم لیول کا ڈائریکٹلی کڈنیز پہ بھی ایفیکٹ آتا ہے۔ کچھ لوگوں میں بار بار اس کی وجہ سے کڈنی سٹونز بنتے ہیں۔ جب ایک دفعہ سٹون بنا، اس کا علاج کروایا، دوسری دفعہ سٹون بنا تو تب جا کے کہیں خیال جاتا ہے کہ کہیں کیلشیم لیول ہی ہائی نہ ہو۔ اس مریضہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دراصل ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے پورے جسم میں تھکاوٹ رہتی تھی، کندھوں میں درد، گھٹنوں میں درد۔ کسی نے کہا گھٹنوں کا آپریشن کروا لو، انہوں نے تو گھٹنوں میں انجیکشن بھی لگوا لیے۔ کہ جس وقت اپنی ڈیسک کا اسکین کیا تو اس میں میری ہڈیاں بہت زیادہ، خاص طور پر کمر کی نا بہت زیادہ ویک آئی ہیں۔ پھر میرا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کیا، وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کم ہے، وٹامن ڈی کم آیا، وہ کیلشیم میرا زیادہ آ گیا۔ اچھا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کا نا یہ پیراتھائرائڈ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو وہ میں نے اسکین بھی کروایا، الٹراساؤنڈ بھی کروایا، تو اس میں مجھے پتا چلا کہ میرا جو پیراتھائرائڈ ہے وہ جو کیلشیم مطلب زیادہ بنا رہا ہے اور جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا۔ تشخیص پیراتھائرائڈ ہارمون لیول جو کہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے ہوئی، اور اس کے بعد گردن کا الٹرا ساؤنڈ کروانے پہ پتہ چلا کہ 4 گلینڈ میں سے ایک گلینڈ میں مسئلہ ہے۔ اس کی فردر کنفرمیشن نیبی سکین کے تھرو کی جاتی ہے، جو کہ ایک فنکشنل سکین ہوتا ہے، بتاتا ہے کون سا گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہے۔ جب ہمارے پاس یہ فنکشنل انفارمیشن اور اناٹومیکل یعنی کہ لوکیشن کون سی اور کام کون سا زیادہ کر رہا ہے کوانسائڈ کرتی ہیں، ملتے ہیں انفارمیشن، تو تب ہم ان کا پلان بنا سکتے ہوتے ہیں۔ اور اس کا سلوشن بڑا آسان ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو کہ افیکٹڈ ہے، جو زیادہ پیراتھائرائڈ ہارمون بنا رہا ہے، اس کو سرجری کر کے نکال دیا جائے تو جسم کے تمام مسائل آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ، بچے بھی ڈر رہے تھے، بلکہ میری بیٹی مجھے منع کری تھی کہ ہمیں گردن کا مسئلہ نہ کروائیں۔ اچھا عزیزوں نے منع کر دیا کہ نہ کروائیں، لیکن میرا بیٹا ہے، میری فیملی مجھے کہہ رہی تھی کہ کروا لو، بہتر ہے۔ تو پھر ڈاکٹر تو کیا کیا لوگوں نے بتایا کہ اس آپریشن سے کیا کیا غلط ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آواز بھی ختم ہو سکتی ہے، گلے میں سوچ جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا بتا کے آپ کو ڈرایا؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو وین وغیرہ جا رہی گردن میں بولنے کی ہے، اور جو سانس کی نالی، کسی سے کوئی مسئلے ہو سکتی ہیں۔ مریض کے خدشات بالکل درست ہیں۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ کی سرجری ایک نازک کام ہے۔ دراصل پیراتھائرائڈ گلینڈ ایک بہت چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے اور چاروں گلینڈ بہت چھوٹے سے ایریا میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے صرف افیکٹڈ پیراتھائرائڈ گلینڈ کو نکالنا ہوتا ہے اور اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن انتہائی مشکل ہوتی ہے، جس کے لیے ایک تجربہ کار سرجن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی ایریا میں موجود تھائرائڈ گلینڈ، اسی ایریا میں موجود ریکرنٹ نرو، وہ نرو جو کہ آواز کو کنٹرول کرتی ہے، سانس کی نالی، خون کی رگیں موجود ہوتی ہیں، تو ناتجربہ کار سرجن اس میں مسائل پیدا کر سکتا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ سرجری پہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہو پاتا اور سرجری میں
غلط پیراتھائرائڈ گلینڈ کو نکال دیا جاتا ہے، تو اس سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ پرابلم پرسسٹ کرتا رہتا ہے. تو اس میں بہت اہم آ جاتا ہے کہ ایک تجربہ کار سرجن کا انتخاب کرنا. ہاں ڈاکٹر صاحب کا نام کاشف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چیک کرا لیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے بیٹے سے بات کی. انہوں نے نیٹ پہ چیک کیا. جب نیٹ پہ سرچ کی تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے اچھا ڈاکٹر یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ہم نہیں اگر آپ نے کروانا تھا اسی سے کروانی. ڈاکٹر پاس آئی ہوں. تو سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم نے اس مریضہ کی فوکسڈ سرجری کی، جس میں ہم نے بڑا کٹ نہیں دیا، تھوڑا سا ریلیٹیولی چھوٹا کٹ دیا اور سنگل گلینڈ کو فوکس کیا، کیونکہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے اور میبی اسکین کی مدد سے اس کو ایگزیکٹلی لوکلائز کر لیا ہوا تھا کہ مسئلہ ہے کہاں پر. تو ہم ڈائریکٹلی اس پیراتھائرائڈ گلینڈ پر پہنچے. پیراتھائرائڈ گلینڈ پہ پہنچنے کے بعد ہم نے ایئر وے کو یعنی کہ سانس کی نالی کو، امپورٹنٹ آرٹریز اور وینز کو، اور خاص طور پر آواز کو کنٹرول کرنے والی نرو کو بچاتے ہوئے اس پیراتھائرائڈ گلینڈ کو نکال لیا. اب ہم اس آپریشن کے دوران ایک خاص کام یہ بھی کرتے ہیں کہ آپریشن کے دوران ہی پیشنٹ کا پیراتھائرائڈ ہارمون لیول چیک کرتے رہتے ہیں، اور جب پیراتھائرائڈ ہارمون لیول نارمل آتا ہے، گرتا ہے، تو یہ کنفرم کر دیتا ہے کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو افیکٹڈ تھا، جو پرابلمیٹک تھا، وہ نکل گیا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرا آپریٹو پی ٹی ایچ مانیٹرنگ، یعنی کہ پیراتھائرائڈ ہارمون کی ڈیورنگ دا سرجری مانیٹرنگ کی جاتی ہے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں اینڈوکرائنالوجسٹ، جو اس چیز کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ان کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے. جب وہ اوکے کرتے ہیں تو تب ہی سرجری روکی جاتی ہے اور وہ کنفرم کرتے ہیں کہ سرجری نے اپنے ریزلٹس اچیو کر لیے ہیں. میں نے پھر ڈاکٹر سے پاس آئی تھی، میرے دل میں تھے کہ سوال میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں. میں ڈاکٹر سے جب سارے سوال پوچھے تو ڈاکٹر نے میری بڑی اچھی طرح سے تسلی کی. مجھے بھی ہو گیا کہ مطلب میں واقعی کروا سکتی ہوں. انسان کی آدھی بیماری ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد انسان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر اچھا ڈاکٹر مل جائے، آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر دے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے. آپ بیمار سے لڑ بھی سکتے ہیں اور آپ علاج بھی آسان سے کروا سکتے ہیں. پھر میں آئی ہوں، ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر مجھے ٹائم دیا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ میرا جس نے پیٹ کے لیے آئی، مجھے بالکل ہی ڈر لگ رہا تھا. بلکہ میں وارڈ میں آئی ہوں اور 2-3 اور مریض تھے، میں بلکہ انہیں بھی تسلی دیتی رہی. ہاں بالکل، آپریشن سے پہلے آپ نے جی آپریشن سے جب میں اندر بیٹھی ہوں، میں نے وہ گاؤن سا پہنا ہوا تھا. 2-3 مریض اور رو رہے تھے، ان کو بھی پیٹ تھا، تو میں انہیں بیٹھ کے ان کو دعائیں بتائی ہیں. اور جس وقت میں وارڈ میں ہوش آیا، مجھے سارے کہہ رہے تھے کہ اتنا سخت آپریشن ہوا ہے، لیکن میں بڑے سکون سے بول رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، مجھے سارے منع کر رہے تھے. شکر اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکر ہے کہ جتنے میرا اتنا اچھا آپریشن کیا، میرا ساتھ دیے، میری ہر بات کا جواب دیتے تھے. میں کہتی ہوں اگر کسی نے کرانا ہے تو انہی ڈاکٹر سے آ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موڈ میں آپ کی تبدیلیاں آئیں کوئی بات کرنے اور موڈ میں؟ پہلے اس سے پہلے کیسا موڈ؟ غصہ ڈاکٹر صاحب غصہ بہت زیادہ آتا تھا. ذرا سی بات کوئی بولتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا کہہ دیا. اچھا. تو اب اللہ کا شکر. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم یہ آپریشن کرتے ہیں، یعنی کہ مریض اپنی زندگی کی طرف واپس آنا شروع کر دیتے ہیں. غصہ، چڑچڑاپن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں، کیلشیم لیول نارمل رہتا ہے، گردے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ گھٹنے نہیں تھے، اصل مسئلہ جوڑوں کا درد نہیں تھا، اصل مسئلہ تو پیراتھائرائڈ گلینڈ میں تھا، جس کو ٹھیک کر دیا گیا تو مریضہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. اگر آپ کو بھی غصہ، چڑچڑاپن، پورے جسم میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، بار بار گردے کی پتھری بننے کے مسائل رہتے ہیں، تو آپ کو بھی اپنا کیلشیم لیول چیک کروانا چاہیے. یہ ایک بڑا ہی سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ اگر زیادہ آئے تو پیراتھائرائڈ ہارمون کے لیول کا ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہوتا ہے، اور اس سے بڑے آسانی سے تشخیص ہو جاتی ہے. ایک اچھی سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوکسڈ اپروچ، چھوٹے کٹ کے ساتھ وہی پیراتھائرائڈ گلینڈ جو کہ پرابلمیٹک ہے اس کو نکالا جائے. سرجری کے دوران اس بات کو کنفرم کیا جائے، اینڈوکرائنالوجسٹ کو ان بورڈ لیا جائے، مریض کی کوئک ریکوری ہو، آواز ٹھیک رہے، سانس ٹھیک رہے، کھانا پینا ٹھیک رہے، اور مریض جلد چلنا پھرنا شروع کرے، اور باقی کے جو پیراتھائرائڈ گلینڈ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں اور مکمل طور پہ مریض صحت یاب ہو. 20 سال کے تجربے کے ساتھ میرا صرف ایک مقصد ہے: کوئک ریکوری اور مکمل شفا.